صل على سيدنا ومولانا محمد ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ
احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ غالباً کئی سال پہلے میں نے ایک بات عرض کیا تھا جو اس وقت مجھے اچانک یاد آ رہی ہے۔ جب میں درود پڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو اس وقت آپ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ درود پڑھیں تاکہ بازو بیٹھنے والا اگر غافل ہے تو وہ بھی درود پڑھ لے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہمارا عنوان چل رہا ہے عظمت صحابہ اور سیرت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں۔ الحمدللہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں جانا آنا ہوتا ہے۔ تحدیث بالنعمہ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جہاں بھی جاتا ہوں تو الحمدللہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کافی فائدہ ہو رہا ہے، مزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا شدت سے انتظار ہے۔ لیکن میں کیا کروں میرے دوستو، میں نے عنوان کو ایک ترتیب دے رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ترتیب کے ساتھ حالات کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ پورا عنوان صرف سننے تک محدود نہ رہے بلکہ عنوان محفوظ رہے۔ سبق کو جتنی اہمیت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے تو دو باتیں ہیں، ایک سبق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور دوسرا سبق یاد بھی رہتا ہے۔ ویسے تو اس وقت دنیا کے حالات کو سامنے رکھیں گے تو ہر عنوان انتہائی اہم ہے۔ کسی بھی عنوان کو معمولی سمجھ کر چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن کچھ عنوانات ایسے ہیں جن کا تعلق اعمال سے نہیں بلکہ ایمان سے ہے۔ کچھ عنوانات ایسے ہیں جن کا تعلق فضائل اور مسائل سے نہیں عقائد سے ہے۔ ان عنوانوں میں اگر امت کمزور ہو جائے تو اعمال، مسائل، فضائل کمزور نہیں ہوں گے، ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اور میں بارہا کہہ رہا ہوں، اس وقت جہاں بھی جاتا ہوں موقع مل جاتا ہے تو میں اس درد کو، اس فکر کو رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا بھی کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں امید ہے کہ تیرے فضل سے ہم کو جنت مل جائے گی اور تیرے نبی کے سفارش کے صدقے انشاءاللہ تعالی ہم کو جنت مل جائے گی۔ لیکن تو نے قانون بنا دیا ہے، پروردگار عالم کے اعمال میں کمی پیشی لے کر آ جاؤ تو میں معاف کر دوں، لیکن ایمان میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ایمان میں فرق ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
کئی جمعہ میں نے مقدمے کے طور پر اس بات کو پیش کیا، اس بات کو اس وقت آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے گزر جاتا ہوں کہ صحابہ کرام کا عنوان اتنا اہم ہے کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں صاف صاف صحابہ کے شان میں گستاخی کفر ہے۔ بعضے فرماتے ہیں کفر تو نہیں، فسق ہے، اگر اس سے توبہ نہیں کیا تو کفر کا خطرہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے یہ عاجز بڑے اہمیت کے ساتھ اس عنوان کو آپ حضرات کے سامنے پورے دلائل کے ساتھ پیش کر رہا ہے تاکہ امت صحابہ کی عاشق بن جائے۔ جس کے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو، سمجھ جاؤ کہ اس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کا دامن ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، جس کے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اس کے ہاتھ میں پیارے آقا کا دامن ہے، اور جس کے ہاتھ میں پیارے آقا کا دامن ہے اس کے ہاتھ میں خدا کا دامن ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے اور یاد رکھنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ ایک کو صحابی کہتے ہیں، پوروں کو صحابہ و اصحاب کہتے ہیں۔ سمجھ نہیں بات ہے؟ حضرت ابو بکر صحابہ نہیں، صحابی۔ صرف حضرت عمر صحابہ نہیں، صحابی۔ صرف حضرت عثمان صحابہ نہیں، صحابی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ازواج مطہرات، بنات رسول، دیگر تمام جمع ہو جاتے ہیں تو صحابہ کہا جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ کبھی کسی جمعے کے بیان کا امتحان رکھو، کیا عبدالواحد صاحب؟ ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے، ٹیپو مسجد، وہاں پر اس عاجز کو بار بار جانے کا موقع ملتا ہے۔ مولانا مفتی زکریا صاحب وہاں کے امام و خطیب ہیں۔ وہ جلسہ رکھنے کے بعد مستورات میں پردے کے ساتھ، تو ایسے ہی جلسہ نہیں رکھتے، وہ آنے والی ہر عورت کو، ہر ماں بہن کو ایک کاغذ، ایک قلم دیتے ہیں، یا نہیں تو ان کو خود اس کی ذمہ داری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کا بیان آپ تمام حضرات خود نوٹ کریں گے۔ سبحان اللہ، مجھے بہت پسند آیا وہ طریقہ۔ مجھے حضرات علماء کرام اور امت کے وہ حضرات جو خلوص کے ساتھ خدمت کرتے ہیں ان کو میں اپنا بڑا رہبر ہیرو سمجھتا ہوں۔ میں سب کی حفاظت کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، جمعے کے مقدس دن اور ایام
خود مقدس دن اور لمحات میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، میری ایک ہی فکر ہے، کام ہو نتیجے نکلے۔ ضروری نہیں مولانا کہ ہر کام میں ہی کروں، آج یہ مینٹیلٹی آ گئی ہے۔ کتنا ہی اچھا کام اگر سامنے والا کرتا ہے تو اس کے لیے رکاوٹ میں ہی بنتا ہوں۔ یہ نہیں سوچتے جو کام میں نہیں کیا وہ کام سامنے والا کر رہا ہے تو اس کا پورا ساتھ دینا میرا فرض ہے۔ اگر میں ساتھ نہ دوں تو ان رومالوں کے میں لائق نہیں، ان اماموں کے میں لائق نہیں، اس محراب اور مصلی کے میں لائق نہیں، اس لباس کے میں لائق نہیں، اگر اچھے کام کا میں ساتھ نہ دوں۔ کئی وجوہات کی وجہ سے امت بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے جا رہی ہے۔ صحابی اس پر لغت پر بات کر رہا ہوں، اور یہی تو میری بری عادت ہے کہ میں بات کو جب تک کھول کر بیان نہیں کرتا آگے نہیں بڑھتا۔ امت کے زوال، امت کے پیچیدہ مسائل، امت کی پریشانیوں کے وجوہات اور اسباب میں سے ایک سبب یہی ہے کہ اسے آگے بڑھنے کے لیے دوسری قومیں رکاوٹ نہیں، خود ہمارے اپنے رکاوٹ ہے۔ کچھ لوگ رکاوٹ بن کر آتے ہیں تو کچھ لوگ ہمدردی کا جھوٹا لباس پہن کر آ کر رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ میرا دل تو ایسے باتوں پر اتنا درد مند ہو جاتا ہے کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو موت کیوں نہیں آتی۔ افسوس۔ پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ اس قوم کی ترقی میں رکاوٹ یہود و نصارہ نہیں، اور میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں اس قوم کے آگے بڑھنے میں دنیا کی کوئی قوم نہ کبھی رکاوٹ بنی نہ آئندہ بنے گی، اور رکاوٹ اگر بنتی بھی ہے نقصان ان کو ہی ہوا ہے، کبھی امت میں اثر اور فرق نہیں پڑا ہے۔ اور توجہ چاہتا ہوں نوجوانان، جتنا اس قوم کو آگے بڑھنے سے روکا گیا اتنا کسی قوم کو آگے بڑھنے سے خدا کی قسم روکا نہیں گیا۔ سیرت اور تاریخ کو عرب سے شروع کریں، آج کیا تاریخ ہے؟ آج 31 اکتوبر 2025 تک کا بھی حساب لگائیں گے، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہے، لیکن اسلام آگے ہی آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن توجہ کے ساتھ سنیں، لیکن آج سے 500 سال پہلے، 700 سال پہلے، 800 سال پہلے، 300 سال پہلے جس تیزی کے ساتھ اسلام اور مسلمان آگے بڑھ رہا تھا، اس وقت اس تیزی کے ساتھ اسلام آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ یہ دشمنوں کی طاقت نہیں، ہمارے اپنے اندر کا اختلاف ہے۔ کم سے کم آپ لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ سن کر تو اندر سے اپنی اصلاح کا ارادہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟
किसी भी अच्छे काम को रोको मत और उस काम के लिए रुकावट बनो मत। एक तमसीली वाक़िया, मिसाल का वाक़िया समझाने के लिए, हकीकत का नहीं, लेकिन है वाक़िया बड़ा ज़बरदस्त, जिसका नतीजा आप सुनेंगे तो फिर पसीने के सुराखों से खून निकलने लगेगा। शायद इससे पहले भी सुने होंगे, लेकिन हमारी तो सबसे बड़ी शान और पहचान है कि हम सही और सच्चे और दीनी बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, बड़े हजरात बैठे हुए हैं, कहीं उनके शान में बेअदबी ना हो जाए। 40-50 साल पहले का पिक्चर अभी भी ऐसे याद है गोया कि अभी शो देख कर आ रहे हैं। गुज़िश्ता जुमे का बयान अब याद नहीं, इसलिए इस वक्त तनवीर साहब बातों को दोहराने में किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं है, क्यों याद ही नहीं है। याद रखो, ज़हन भी खराब हो गया, याददाश्त के एतबार से भी खराब हो गया, सोच के एतबार से भी खराब हो गया। एक तो भूल भी जाते हैं, अगर याद भी रखते हैं तो अच्छी सोच नहीं रखते, दूसरों के लिए खराब ही सोच है। वो मुसलमान पाक हो ही नहीं सकता जिसकी सोच खराब है। वो मुसलमान पाक हो नहीं सकता जिसका इरादा खराब है। वो मुसलमान पाक हो नहीं सकता चाहे पूरे समंदर से नहा ले, जिसका दिमाग खराब हो। वो मुसलमान पाक हो नहीं सकता जिसका दिल गलीज हो। शरीयत जाहिर को कहते हैं, तरीक़त मारिफत बातिन को कहते हैं। आपके कपड़ों पर शरीयत फतवा दे देगी, आपके जिस्म पर शरीयत फतवा दे देगी, लेकिन मारिफत से सवाल करोगे, तरीक़त से सवाल करोगे तो फिर कभी हमारे पाक होने का फतवा हरगिज नहीं मिलेगा। खराब है दिल। जैसे जिस्म गंदा हो तो बदबू आती है, एक ज़ाहिरी निज़ाम अल्लाह ने बनाया है। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो। जिस्म गंदा हो तो बदबू आती है, कपड़े गंदे हो तो बदबू आती है। एक ज़ाहिरी निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है। इसी तरीके से अगर अल्लाह ताला ऐसा निज़ाम बना देते कि दिल गंदा हो तो बदबू आ जाए, शायद इस तरीके से हम मिलकर ना बैठते इस वक्त। बेशक। सबके लिए दिल अच्छा रखो। एक वाकया याद आ रहा है, लतीफ़ा बाकी है तमसीली। क्या हबीब भाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा ख्वाब में अर्श देखा, गए नहीं, गया तो सिर्फ मेरा नबी गया। देखे तो सब देखते हैं, देखना भी मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देखना मामूली बात नहीं है। दीदार नजर इंशाअल्लाह ताला वक्त अगर मिल जाए तो मैं आपके सामने नजर की फजीलत बताऊंगा। सहाबा की फजीलत में ये फजीलत दाखिल है। देखना ख्वाब में कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ख्वाब तो अंबिया ही को पढ़ते थे। अंबिया के बाद अगर किसी को पढ़े तो नबी के सदक़े में उम्मत के औलिया को पढ़े।
آج اچھے خواباں بھی نہیں پڑ رہی اپنا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ کم سے کم بیداری کی حالت خراب ہو گئی تو ہو جانے دو، کم سے کم نیند تو ہماری اچھی رہے، وہ بھی نہیں۔ کیا سمجھتے پتہ نہیں، لیکن اللہ کے پاس تو حساب ہوگا۔ میرے پاس آتے ہیں اس قسم کے حالات و واقعات کہ ایک اللہ کی بندی کہتی ہے کہ حضرت میری طبیعت بہت خراب ہے، میں خواب میں دیکھ رہوں میری ساس مجھے کیا کی کر لگو ہے۔ اللہ 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 اللہ، اس کی طبیعت خراب ہے، کہتے ہیں حدیث صاحب اسے دوا کر کو علاج نہیں ہو رہا ہے، کہتے ذرہ دماغ کنجی خراب کر ڈالے، تمہاری طبیعت خراب ہے، دوا کرے تو بھی دوا لگتی نہیں، تم نہ کون کی کیا کی کر ڈالے رہیں گے۔ جیسے ہی ذہن میں یہ پڑا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک بہو کے لیے سب سے بڑی دشمن ساس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور ایک ساس کے لیے سب سے بڑی دشمن بہو کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا مجھے کون کیا کرے رہیں گے، جس کی وجہ سے مجھے دوا نہیں لگ رہی ہے، تو وہ سوچ سوچ کر سوتی ہے تو خواب میں ساس نظر آ رہی ہے، اور وہ اپنے خواب کو رابعہ کا خواب سمجھ بیٹھی ہے، شاہانہ کا خواب سمجھ بیٹھی ہے، اللہ کے نیک اور بندے اور بندیوں کا خواب سمجھ بیٹھی ہے۔ خواب میں دیکھی تو اور بھی یقین آیا مجھے کون بھی نہیں کرے، ساس کری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تو کہتا ہوں اس زمانے میں کون کیا کریں گے، ہمارے اعمال ہی ہماری بربادی کا سبب ہے۔ نمازوں کا چھوڑنا ہماری بربادی کا سبب ہے، حرام کھانا ہماری بربادی کا سبب ہے، گھروں کو غیبتوں سے بھرنا ہماری بربادی کا سبب ہے، شادیوں کا ماحول بد سے بدتر کر کے خبر مبارک میں نبی کو تکلیف دینا ہماری بربادی کا سبب ہے، داڑیاں منانا ہماری بربادی کا سبب ہے، غنڈہ گردی کیا کیا نہیں کر رہے ہم۔ اچھے تو کسی کے پیچھے نہیں پڑے ہیں، لیکن اچھوں کے پیچھے پڑنا ہماری بربادی کا سبب ہے۔ علماء کے پیچھے پڑے ہیں، ائمہ کے پیچھے پڑے ہیں، خطبہ کے پیچھے پڑے ہیں، جو معمولی تنخواہوں پر خوش ہو کر اللہ کے کلام کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کا 30-40 سال کا سفر طے کر چکے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حدیث کا سفر طے کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ ذرا لباس دیکھو مسلمانوں تمہارا کیسا ہے، تمہارے گھر کی عورتوں کا لباس دیکھو، مسجدوں کا کرپشن دیکھو، خانقاہوں کا کرپشن دیکھو، بیت المالوں کا کرپشن دیکھو، غریبوں یتیموں بیواؤں کے نام پر حاصل کرنے والے پیسوں کا کرپشن دیکھو۔ یہ بربادی نہیں، جادو ہی بربادی کا تنہا سبب بنا بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دے میرے جملے پر کہ اب دور دور تک سدھار کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ وہ حضرات کے آئے بغیر جن کا انتظار عالم کر رہا ہے۔ ذرا محنت کر کے میں ایک آدمی کو سوار سکتا ہوں، ایک آدمی کو سوار، 2 کو 3 کو سوار سکتا ہوں، اس کے علاوہ پوری امت، پورے علاقے، پوری ریاست، پورا شہر، پورا ملک یا پورے طبقات کے اندر سدھار آ جائے، دور دور تک علامتیں نظر نہیں آئیں گی۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام خواب میں عرش دیکھا، سبحان اللہ۔
حالت بیداری میں بات کرتے تھے. بولے تو کیا خواب میں بات نہیں کریں گے اللہ سے؟ اب اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. اللہ حضرت موسیٰ کو خواب میں بات کرتا ہے. عرش کے نیچے کا ایک زبردست خوبصورت بہترین ماحول ہے. عرش معمولی چیز نہیں ہے، وہ تخت ہے جس میں اللہ کی کرسی ہے. یہاں تک ہی سمجھو، دماغ میں اسکیچ مت ڈالو. کچھ عقیدوں کی باتیں ایسی ہیں سن کر مان کر گزر جانا، بس استاد اسکیچ نہیں ڈالنا. سننا، ماننا، گزر جانا، بس استاد. ذہن سے اسے ایک شکل بھی دینے کی کوشش نہ کرو. اللہ کی کرسی ایسے ہوگی کہ جس کے 4 پیر ہیں، نہیں. اللہ کی کرسی کا ٹیک ہوگا، نہیں. وہ جیسی ہوگی ویسی ہوگی. ذرا انتظار تو کر لو، جب جنت میں داخل ہو جائیں گے کرسی نہیں خود کرسی والے کو دیکھ لیں گے. انتظار تو کرو. آسمان کے نیچے کا ماحول ہی ایسا ہے تو پھر عرش کے نیچے کا ماحول کیسا ہوگا؟ اب دیکھیں کیا حضرت موسیٰ عرش کے نیچے کے بہترین ماحول کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ کی نظر ایک جگہ پر پڑی جہاں پر اللہ کا ایک بندہ مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے. امام غزالی نے لکھا ہے حضرت موسیٰ کو بڑا رشک آیا. اللہ سے پوچھنے لگے اللہ کیا خوش نصیب بندہ ہے، میرے سے پہلے پہنچا بھی ہے. میں تو تجھ سے بات کر رہا ہوں، یہ تو تیری عبادت کر رہا ہے. یہ کون ہے؟ پوائنٹ نوٹ، اصل یہی ہے. موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کون سے کیا مطلب؟ تم کون سے کیا مطلب؟ یہ کیا عمل کرتا تھا جس سے میں خوش ہو کر یہاں تک پہنچا ہوں، یہ پوچھو. کون ہے؟ کیا مطلب آپ کو؟ یہ کیا عمل کرتا ہے جس سے میں راضی ہو کر یہاں تک پہنچایا ہوں؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اے اللہ معاف فرما دے مجھے، سوال میں ذرا بے ترتیب ہو گئی. ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ یہ کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ کوئی بڑا عمل جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں وہ نہیں کرتا. اس کا ایک عمل جس سے میں خوش ہوتا ہوں، کیا کہ یہ میرے بندوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے، اس کی وجہ سے میں یہاں تک اسے پہنچا دیا. یہ کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا، حسد نہیں کرتا، جلتا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بعض وہ اعمال میرے ساتھیوں، نوجوانوں، سامعین، ناظرین، آگے چل کر میری ماں اور بہنیں سننے والی سنو، توجہ کے ساتھ سنو. بعض وہ اعمال جن کو ہم کوئی بڑا نہیں سمجھتے لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے. بہت بڑا ہوتا ہے. کہاں سے آئی بات؟ ہماری اپنی رکاوٹ کے لیے کوئی خوف نہیں، ہمارے اپنے ہیں. اپنے سگے بھائی کی ترقی کے لیے سگا بھائی زبردست رکاوٹ، بہن کی ترقی کے لیے بہن رکاوٹ، سالے کی ترقی کے لیے بہن رئی رکاوٹ، ماما کی ترقی کے لیے بھانجا رکاوٹ، بھانجے کی ترقی کے لیے ماما رکاوٹ. اور کہوں تو مولانا آپ یقین نہیں کریں گے، واقعات میرے پاس موجود ہیں اللہ کی قسم. اب تو وہ رشتے بھی ختم ہو گئے جن رشتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا. آج وہ رشتے بھی فنا ہو گئے.
برباد ہو گئے، غلیظ ہو گئے، پلید ہو گئے۔ کیا مطلب ہے؟ بیٹے کی ترقی کے لیے باپ رکاوٹ ہے تو باپ کی ترقی کے لیے بیٹا رکاوٹ ہے۔ اور یہ عام لوگوں کا مزاج ہی نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں آپ اسے سمجھے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آپ اسے سمجھے، یہ عام لوگوں کا مزاج اور حال ہی نہیں ہے۔ جن کی زندگیاں قرآن سے دور ہے ان کا حال نہیں ہے، جن کی زندگیاں عبادت سے دور ہے ان کا ہی حال نہیں ہے، جن کی زندگیاں تقوی و طہارت سے دور ہیں ان کا ہی حال نہیں ہے۔ یہ حال تو ان لوگوں کا بھی ہے جو زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم قرآن سے بہت قریب ہیں، حدیث سے بہت قریب ہیں، دین سے بہت قریب ہیں، اور مجھے کہنے کی اجازت دے دے یہ حال تو ان لوگوں کا بھی ہے جو نماز پڑھتے نہیں، نماز پڑھاتے ہیں، زمین میں کھڑتے نہیں، منبروں میں چڑھتے ہیں، ان لوگوں کا بھی آج بعض لوگوں کا یہ حال بن چکا ہے۔ کیسے ترقی کرے گی قوم؟ کیسے ترقی کرے گی؟ کام کیسے ہوگا؟ باہر کے فتنے تو فتنے، اندر کے فتنے کیسے دبیں گے؟ سو رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ چند دنوں سے ایک تو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سیرت کے جلسے عام ہوتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اس سال ربیع الاول ہو کہ ربیع الثانی ہو کہ جمادی الاول ہو کہ جمادی الثانی ہو کہ آئندہ رجب ہو، جلسے تو آج اس کے طے ہوئے ہیں، لیکن عنوان سیرت النبی نہیں رکھا گیا، تحفظ ختم نبوت رکھا گیا۔ اور مجھے بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا عنوان میں جلسہ رکھنا، تو میں کہتا ہوں کہ اسی عنوان میں رکھو، کیونکہ یہ عنوان بھی سیرت کا اہم حصہ ہے، بلکہ سیرت کا عنوان سیرت کا جسم ہے، تو تحفظ ختم عنوان کا عنوان سیرت کی روح ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ کر دیکھیے۔ فتنے 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 فتنے، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ صحابی صحابہ سے بات آ گئی، یاد ہے کہ بھول گئے؟ کہ فتنے 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 فتنے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ کے اس لائن میں بھی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے مجھے۔ جا رہا ہوں جگہ بجگہ، کیونکہ فتنے ہیں نا، اندر خطرناک فتنے ہیں نا۔ ابھی ایک شہر سے آیا ہوں میں، اس پورے ہفتے میں مسلسل تو سفر ہے، ایک ایسے شہر کو گیا جس شہر کی رپورٹ ہے 2500 مسلمان مرتد ہو گئے، تقریباً 2500 مسلمان۔ کیسے مرتد ہوئے؟ عیسائی نہیں بنے، یہودی نہیں بنے، سکھ نہیں بنے، ہندو نہیں بنے، لیکن اسلام کے اندر رہ کر عقیدہ جب بدلتا ہے وہ اندر رہ کر بھی اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ وہ چند فتنے ساری دنیا میں پھیلے ہیں، یہ غلام قادیانی کا فتنہ، شکیل بن حنیف کا فتنہ، گوبر شاہی کا فتنہ، گوہر نہیں، غامدی فتنہ، روز جمعہ منائے تو بھی شاید ہمارا ٹینشن ختم نہیں ہوگا، یہ حال ہے۔ روز 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک مسجدوں کو آنا کو بول کو طے کر دال کو قانون بھی لگا دلے تو پھر
علماء حق کے ذہنوں میں حالات کا جو ٹینشن ہے وہ ٹینشن ختم نہیں ہوگا. 2500 کیا بن گئے؟ مرتد بن گئے. کیسے مرتد بن گئے؟ شکیل بن حنیف کے مرید بن گئے. حضرت شکیل بن حنیف کے مرید بنے تو مرتد کیسا ہو جاتے ہیں حضرت؟ شکیل بن حنیف جو دعوے کر رہا ہے اس دعوے کو ماننا کفر ہے. انہیں گھگو نے دیکھے تو پیشاب بند ہو رہا ہے. سچی بول رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں. وہ صورت، وہ رنگ، بولتے لعنت برس رہی ہے صورت میں تو سوچتے کہ کیا لعنت رہیں، کیسا برستی ہوں گی. اگر کسی کو لعنت برستی ہوئی صورت دیکھنے کی خواہش ہے وہ شکیل بن حنیف کو دیکھ لے. اس کے چہرے میں لعنت برستی ہے کیونکہ اس نے عیسیٰ کی پاکیزہ زندگی پر حملہ کیا ہے. میں پھر کبھی انشاءاللہ تعالی اس عنوان پر بات کروں گا. بتا رہا ہوں، ایک راز بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک اہم بات بتا رہا ہوں میں. عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی پر الزام لگا رہا ہے. خود کو عیسیٰ کہنا عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرنا ہے، کیونکہ پوری انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر اس سیکنڈ پیدا ہونے والے بچوں کا ڈیٹا اگر جمع کریں گے تو صرف 3 ہی ایسے ہیں جو ماں باپ کے محتاج ہوئے بغیر پیدا ہوئے ہیں. ایک آدم ماں اور باپ سے محتاج ہو گئے. حوا علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں ماں کے بغیر پیدا ہوئی. وہ ماں کے بغیر بھی پیدا ہوئی، باپ کے بغیر بھی پیدا ہوئی. باپ سے پیدا ہونے کا مطلب کیا کہ باپ کے خون کے قطرے سے پیدا ہونا. حضرت حوا نے ایسے پیدا نہیں ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. قدرت کا مظاہرہ ہے، قدرت کی شان ہے کہ پسلی کی ہڈی سے یہ خوبصورت انسان عورت کی شکل میں پیدا کرنا یہ تو صرف خدا کی قدرت ہے. اس کے بعد اگر آپ تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں صرف اور صرف اور صرف اور صرف حضرت عیسیٰ کا نام آتا ہے، جس کی ماں پاکیزہ تھی، جس کی گواہی خود قرآن دیتا ہے. ان اصطفاکی وطہرک، اللہ نے تیرا انتخاب کیا، تو بہت پاکیزہ. اور ایک عورت بچہ کیسا پیدا کر سکتی ہے جب تک کہ شادی نہ ہو؟ ارے اتنے بھی دیوانے بنیں گے لوگوں. ہمارے واسطے اللہ کا کلام مضبوط کلام ہے. ہم نہ سمجھ میں آئے تب بھی اللہ کا کلام مضبوط ہے، ہم کو سمجھ میں نہ آئے تب بھی اللہ کا کلام مضبوط ہے. اللہ کا کلام اللہ بول دیا تو بول دیا، نبی بول دیے تو بول دیے. بحث نہیں، ڈسکس نہیں، ڈیبیٹ نہیں، مناظرہ نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ بول دیے تو بول دیے. ارے رسول حضرت عیسیٰ حضرت مریم سے پیدا ہوئے الحمدللہ. اسی لیے علماء فرماتے ہیں اللہ اکبر، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو اس کے باپ کے نام سے پکارے گا کہ ماں کے نام سے پکارے گا. اس میں اختلاف ہے، لیکن ایک قول کیا ہے، پورے انسانوں کو ماں کے نام سے پکارے گا. اس لیے کہ باپ کے نام سے پکارے تو عیسیٰ کا نام کیسے لیا جائے گا، اس لیے عیسیٰ کی شان بتانے کے لیے انسانوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا. اور ایک بھی راز ہے، پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھے بات کریں. اب عنوان لمبا ہو جائے گا، خالی صحابہ صحابی پر سبق چل رہا ہے. ابھی وہ تمثیلی واقعہ بھی بولنا نہیں ہے آپ کو. حضرت عیسیٰ اس سے پیدا ہوئے.
الحمدللہ. ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ پوائنٹ نوٹ، ایمان ہے. سمجھ گئے تو بیڑا پار، مان لیے تو بیڑا پار، آیا تب بھی مان لیے بیڑا پار. سمجھ میں نہیں آیا بول کر چھوڑ دیے، دکھاوے کے جنازے اٹھیں گے. خبریں تو میسر روڈ قبرستان میں بنے گی، ٹانی روڈ میں بنے گی، قدس صاحب میں بنے گی. خبر تو ایک دروازہ ہے، لیکن منزل کیا ہوگی یہ دیکھو. خبر یہ گیٹ ہے رے بابا، جہاں جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو مقام رکھا ہے، اس گیٹ سے وہ آدمی وہاں چلے جاتا ہے. خبر ہی اصل جگہ نہیں، گیٹ انٹری. اندر جانے کے بعد جنتی ہے تو جنت، دوزخی ہے تو دوزخ. کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے ہمارے پاس را میٹیریل ہونا. تم لگا کہ باتاں بول رہے ہو، یہ بولتے نہیں را میٹیریل. یہ موبائل کا حصہ خالی جگہ میں بن گا، اس کے لیے پرزے جو بنے تھے نا وہ کیا ہے؟ را میٹیریل. اب وہ را میٹیریل کیا بننے معلوم نہیں، سنیا سو بول رہا ہوں میں کوئی فیکٹری چلا لگوں وہاں سے لگتے. لیکن تنہا واحد خدا کی ذات ہے، بغیر را میٹیریل کے بھی وہ جس کو چاہے جو چاہے پیدا کر سکتا ہے. ہماری سوچ کہتی ہے مٹی کو لے کر خدا نے انسان بنایا، بقیہ انسانوں کو خون کے قطرے سے بنایا ہے. یہ ہم نہ سمجھانے کے لیے ذریعہ بتایا ہے. اللہ نہ مٹی کا محتاج ہے، نہ خون کے قطرے کا محتاج ہے. وہ بغیر مٹی کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر خون کے قطرے کے بھی پیدا کر سکتا ہے. نہ مانے تو پھر عیسیٰ کو دیکھ لو، کون سا مٹی کی مٹھی یا خون کا قطرہ تھا؟ پیٹ اماں مریم کا خالی تھا. اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کر کے زمانے کو بتا دیا. اب بھی میری قدرت کو نہ مانے تو پھر کس کو مانو گے؟ یہ بالکل خاص بات ہے. کس کی؟ حضرت عیسیٰ کی. انہیں گھگو خود کو عیسیٰ بول رہا ہے، پھر اپنے نام کے ساتھ صناف حنیف لکھ رہا ہے. اسے جوتے مارنا کہ نہیں مارنا؟ خالی اس کی اماں کا نام اختری بیگم کہتے ہیں. دیکھو یہ کتابوں میں لکھ کر، میں تو اسے خاتون اپا بولتا سو. اختری بیگم کہتے کیا کی کہتے کدھر نام اپنا لکھتا ہے شکیل بن حنیف. شکیل بن حنیف کا ماننے والا کافر کیسے بتا رہا ہوں میں آپ کو. نام لکھتا ہے شکیل بن حنیف، دعویٰ کرتا ہے عیسیٰ کا. کیا دیوانہ رہیں گا. عیسیٰ کے باپ نہ ہونا مسلم حقیقت ہے، بغیر باپ کا پیدا ہونا مسلم حقیقت ہے. اور پوری امت کو اس بات کا ماننا ایمان میں داخل کر دیا گیا ہے. اب انہیں باپ کا دعویٰ کر رہا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ پر اور عیسیٰ کی اماں کی طہارت اور عظمت پر حملہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو پھر انہیں کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر کافر کو ماننے والا مذہبی اعتبار سے کافر نہیں تو اور کیا ہوا؟ کوئی کافر کو کسی اور راستے سے مانتا ہے، لیڈر کی حیثیت سے مانتا ہے، بادشاہ کی حیثیت سے مانتا ہے تو وہ الگ بات ہے، اس پر کوئی کسی قسم کا فتویٰ نہیں ہے. یاد رکھو الفاظ بڑی احتیاط کے ساتھ ادا کرو، کیونکہ اعمال پر ہی کفر کا فتویٰ لگتا نہیں، الفاظ پر بھی کفر کا فتویٰ لگتا ہے. آج امت سمجھ بیٹھی ہے ہمارے منہ سے کاتبی نکلیا تو کیا فرق پڑتا ہے، جملوں پر بھی فتوے لگتے ہیں اور مانتے نہ مانتے یہ تمہارے ظرف کی بات ہے. آج کل لوگ
دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے زبانوں سے ایسے جملے نکال دیتے ہیں جس پر صاف صاف فتویٰ لگ جاتا ہے ظاہری اعتبار سے کہ جملے کفریہ۔ اسی لیے تو ہمارے قریب کے اکابر جو اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، توجہ چاہتا ہوں ان جملوں پر، اس وقت قریب کے 50-100 سال کے اندر کے اکابر جو اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مولانا پوری توجہ کے ساتھ کہتا ہوں اور آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں، اور دیگر علماء جو بیٹھے ہیں وہ توجہ کے ساتھ سنیں، سمجھدار سنیں، اور میں آپ کو بھی سمجھدار سمجھتا ہوں کہ اس وقت 100 سال کے اندر باہر کے جو ہمارے اکابر اس وقت دنیا میں نہیں ہے، رخصت ہو چکے ہیں، اے کاش کہ اللہ ان کی زندگی کو بدائے 70-80 سال کے 100-150 سال بنا دیتا تو آج امت کی یہ حالت نہ ہوتی۔ کسی سے نہیں ڈرے علماء، کسی سے نہیں ڈرے۔ اپنے مذہب کی اگر بات آ جاتی ہے تو پھر اچھے اچھے سورماؤں کو اپنی جوتی کے نوک کی دھول سمجھتے تھے۔ ان کے دور کے کسانوں کا ایمان جو مضبوط تھا، بیل گاڑی چلانے والوں کا ایمان جو مضبوط تھا، گھوڑے گاڑی چلانے والوں کا جو ایمان مضبوط تھا، آج ایسے زبردست لباس پہن کر اپنے آپ کو مسلمان بتانے والوں کا ایمان اتنا مضبوط نہیں۔ کیا ہے وہ زمین کے محبت میں ہمارے ہندو بھائی اپنے مذہب کے عقیدے پر ایک جملہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ابھی ذہن میں آیا، ابھی نکل گیا۔ زمین کی محبت میں کہتے نہ بھائی، کیا مولانا ذہن میں ہے کچھ؟ وندے ماترم، کیا ہے؟ کچھ بولتے نا، کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں۔ ارے ابھی ذہن میں آیا، میں اس پر میں کافی بیانات بھی کیا ہوں، علماء کرام کے بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں بھی نکلے ہیں۔ بھارت ماتا ایک ہے اور ایک میرے حال کچھ جملے ہیں یاد آگئے تو بیچ میں عرض کر دیتا ہوں، جن جملوں کو کہنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، نہیں وندے ماترم ہو سکتا ہے، وہ بھی وہ تو غیر مسلموں کا ہے۔ میرے حال کچھ جملے ایسے ہیں جن کو اسلام کسی صورت سے اجازت نہیں دیتا کہ وہ جملے کہے، اس کے بدلے میں ہم اپنے مذہب کے مطابق کوئی جملہ کہہ دیں۔ بھارت ماتا ان جملوں میں سے ایک جملہ ہے، ہمارے بڑوں نے زبردست دفاع کیا، اسے میڈیا نے اچھالا اور کہا کہ ان کو بھارت سے محبت نہیں ہے، اسی لیے بھارت کو یہ ماتا نہیں کہتے۔ ہمارے علماء نے جواب دیا، ماتا کا معنی صرف ماں نہیں آتا، ماتا کا معنی سنسکرت زبان میں خدا کے بھی آتا ہے، اور مسلمان اور اسلام ان الفاظ کو استعمال کرنے سے منع کرتا ہے جس کے کئی معنی آتے ہیں، اس میں سے یہ ایک معنی جو اسلام کے آستہ کے خلاف ہو۔ صاف فتویٰ ہے۔ اور آج کل ایک زبردست جملہ شروع ہوا ہے، جے بھیم، جے بھیم، اجازت نہیں ہے اس لفظ کے استعمال کرنے کی۔ صاف فتاوے ہیں، مدارس عربیہ و علماء کرام کے فتاوے موجود ہیں، اور ہم لوگ ایسے جملے اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ان کو ایمان کی فکر نہیں، اپنے سورماؤں کو خوش کرنے کی فکر ہوتی ہے۔
याद रखो, दुश्मन इस्लाम मजहब का नाम नहीं लेता मैं, हर मजहब का एहतराम करता हूं। किसी मजहब को गाली देने की इस्लाम इजाजत नहीं देता, किसी मजहब की इंसल्ट करने की और किसी मजहब के शान में गुस्ताखी करने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। हम मजहब का नाम नहीं लेते, लेकिन दुश्मन को साफ साफ टारगेट बनाकर कहते हैं। कुछ लोग हैं जो इस वक्त इस धरती में अपने सियासी सूरमाओं को खुश करने के लिए अपने जुबानों से उन जुमलों को, उन अल्फाज को निकाल देते हैं, और निकालने के बाद जब उलमा फतवा पेश करते हैं तो कहते हैं इससे क्या होता है। अपनी जिहालत का इजहार करके और जलील होने की कोशिश न करो, अपने औकात में रहो। उलमाए किराम और उलमाए हक के फैसलों के सामने अपने सर को झुका दो। वो अल्फाज अपने जुबान से हरगिज इस्तेमाल न करो। इस्तेमाल करने के मकासद में से एक मकसद क्या होता है मालूम? ये लोग हमसे खुश हो जाएं। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में कुरान क्या कहता है? वलन तरवा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ये दुश्मनान तुमसे उस वक्त तक खुश नहीं होंगे जब तक कि तुम अपना धर्म छोड़कर उनके धर्म में शामिल और दाखिल होने का ऐलान न करो और उनके बताए हुए रास्ते पर अमल न करो, उनके धर्म की इत्तिबा न करो। साफ साफ बात है, वो लोग जो कहते हैं उनका वो आस्था है। उनके धर्म में एक नहीं हजारों खुदाओं की परस्तिश और पूजा की जाती है, और हमारा धर्म, हमारा दीन, हमारा इस्लाम सारी दुनिया के अंदर मुमताज है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के 13 साल की मेहनत में यही सबसे बड़ा प्याला पिलाया है। तमाम अंबिया की आमद का यही मकसद है, तमाम आसमानी किताबों के नुज़ूल का यही मकसद है। सबसे पहले उम्मत का ईमान पक्का व सच्चा हो जाए। और आज पता नहीं कि कौन कितने खुदाओं की पूजा करता है, लेकिन हमारे पास तारीख है। अहले मक्का मेरे आका के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले 360 बुतों की पूजा करते थे, और हाल ये था कि सफर उस वक्त तक नहीं करते थे जब तक कि अपने सफर के सामान में कोई किसी किस्म की मूर्ति न रखते। एक वाक़या तफसीर में आता है जिसको मैंने मस्जिद सुबहानिया के ताक़रात में बयान किया, और 2 घंटे सिर्फ उस वाक़ये पर ख़त्म हो गए। मैं 2-4 मिनट में हबीब साहब उस वाक़ये को बयान करूं। अरब के मुशरिकीन का एक काफ़िला तिजारती सफ़र में निकला, तिजारती सफ़र में निकला, लेकिन अफसोस कि उन्होंने अपने सामाने सफर में अपने खुदा को भूल गए। लेकिन इत्तिफाक से रास्ते में एक हादिसा हुआ। याद रखेंगे वाकया? याद रखेंगे तो बोलता हूं, नहीं तो नहीं बोलता। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जो अल्लाह ने उनको ईमान दिया। इसकी तौफीक न होती तो इस वक्त हम कहाँ होते, क्या करते, किसके सामने सर झुकाते, अल्लाह बेहतर जानते। रास्ते में जा रहे थे, एक ऊंट वाला मिल गया। कौन मिल गया? ऊंट वाला मिल गया। उसने पूछा, एक छोटे से 3-4 भाइयों के काफिले से, भाई मेरा ऊंट गुम हो गया। नहीं समझ में आया? गंगा। अब समझ में आया? अरे तुम्हारी उर्दू रे बाबा। ऊंट गुम
ہو گیا گنگا. تو میں کہا تمہیں دیکھے کیا؟ میں کہا میاں میں چرا لے تو تھا میں ذرا آرام کریں گے نا. بول کو آرام کرے تو اون غائب ہے. اب یہ 3-4 بھائی مل کر ادھر ادھر دیکھیں. دیکھنے کے بعد اونٹ والے سے ایک آدمی پوچھا تمہارا اونٹ داترا تھا کیا؟ ہاں. اونٹ والا پوچھا دیکھے کیا؟ نہیں. اور ایک بھائی پوچھا تمہارے اونٹ کی دم کٹکو تھی کیا؟ ہاں. دیکھے کیا؟ ارے. اور ایک بھائی پوچھا تمہارا اونٹ ایک آنکھ سے معذور تھا کیا؟ ہاں. دیکھے کیا؟ نہیں. ارے سب جنے تم لگا اونٹ کا پورا ایڈریس دے رہی، حالت بتا رہی. تم لگا پکڑ کو کسی کی بیچ ڈالے. تینوں کو پکڑ لگو بادشاہ کے پاس پیش کر ڈالا. بادشاہ پوچھا صحیح بول ڈالو. تم لگا مسافر. اس زمانے میں مسافروں پر زیادہ زبردستی نہیں کرتے تھے. تم لگا مسافر. کیا تمہیں ہوا رنگا بول ڈالو. کیا تمہیں میں دیکھو تم نہ چھوڑے. نہیں بادشاہ ہمیں ہرگز نہیں چرائے. ایک دن کا ٹائم دے تو جاؤ کمرے میں رہو. کمرے میں رہنے کے بعد ایک وزیر کو بادشاہ بولیا ان لگا کیا بات کرتے وہ بھی سنو. ان کو اچھا کھانا بھی دیو. مسافر آئے لگا ابھی چوری ثابت نہیں ہوئی ہے. زبردست بکرے کے گوشت کا سالن روٹیاں جا کو دیے. اور اس زمانے میں مہمان نوازی شراب سے بھی ہوتی تھی. کس کے مذہب میں؟ ان کے مذہب میں. آج کل تو ہمارے ہاں خوشیوں کے موقع پر شراب کی بھی باقاعدہ مجلسیں ہوتی ہے. اب ان کو شراب دیکھو، روٹی دیکھو، سالن دیکھو، بٹھا ڈال کو کمرے میں پیچھے سے باہر سے لاک ڈالنے کو. وزیر کھڑ کو سن رہا ہے لگا کیا باتیں کرنی کو ان کو. تو کھانا کھاتے کھاتے وہ 3 بھائیاں جو مسافر تھے انہیں کہہ لے کہ یہ بکری کا تو گوشت ہے لیکن یہ بکری کتے کا دودھ پی کو ہے. کھاتے کھاتے تفصیل کی بات ہے. کیسے کیسے ذہین جن کا عقیدہ کیا تھا بتا رہا ہوں میں آپ کو. واقعہ قصہ نانی ماں کی کہانی نہیں. اور ایک آدمی بولیا یہ روٹی پکانے والی عورت کے ماہانہ دن چل رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ سب کھول کو بولنا نہیں ہوتا رے بابا سمجھ جاؤ. ماہانہ دن کو تو سمجھ ہوتا ہے. اور ایک بھائی بولیا یہ جو شراب ہے کسی بیوارسی زمین کے انگور کا شراب ہے. ارے عجیب باتوں کر رہی لگا. پکڑ لگا. دوسرے دن بادشاہ وزیر سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ لگا اٹھ گئی بادشاہ. کیا کر رہی؟ مایوس بیٹھے ہیں. کیا بات کرے رات میں؟ ایسے باتیں کرے بادشاہ. پکڑ لگا. کیا بھی ایسے باتیں کرے کہتے نا تم لگا کیا کرنا بادشاہ. تم نہ کیسا معلوم یہ گوشت بکری کا ہے لیکن یہ بکری کتے کا دودھ پی کر ہے کتیا کا. بادشاہ یہ کیا بھی بڑی بات نہیں. کتے کے گوشت میں چربی اندر گوشت اوپر. بکری کے گوشت میں چربی اوپر گوشت اندر. مزہ تو بکری کا ہے لیکن چربی اندر ہے.
ہمیں نتیجہ نکال لیے کہ بکری ہو کر بھی شاید کسی کتیا کا دودھ پی کر آئے۔ شراب کے بارے میں کیسے پتا چلا کہ لاوارث زمین کے انگور کی شراب ہے؟ بادشاہ ٹیسٹ دیکھے، خاص لوگوں کا اگر باغ ہوتا ہے تو نگہبانی کا اثر شراب پر پڑتا ہے۔ یہ باغ تو وہ ہے کہ جس پر کسی کی نگہبانی نہیں ہے، اثر مزے پر پڑا۔ اچھا کیسے پتا چلا کہ یہ روٹیاں پکانے والی عورت کے ایام چل رہے ہیں؟ بادشاہ، جس عورت کی طبیعت ماہانہ سلامت رہتی ہے اس کے ہاتھ کی روٹی نرم رہتی ہے، اس لیے کہ آٹے کو گون 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 کر پکاتے ہیں تو روٹی میں نرمی آ جاتی ہے۔ لیکن اس روٹی کے اندر سختی ہے، شاید عورت کے اندر سستی ہے، تو ہم نے نتیجہ نکالا۔ اب بادشاہ کو آدھا یقین ہو گیا کہ لوگ چور نہیں ہیں، بڑے ذہیندار ہیں۔ پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ اس کا اونٹ داترا ہے، بغیر دانتوں کے ہے؟ بادشاہ، ہم نے اطراف و اکناف کی گھاس پر نظر کیا، گھاس کے جو یہ ہوتے ہیں وہ برابر کٹے ہوئے نہیں تھے، چھٹ چھٹ کر کٹے ہوئے تھے، تو ہم نے دانتوں کا نتیجہ نکالا۔ اچھا بادشاہ، ہم نے غور کیا، ایک طرف کی گھاس ہی ہے اور ایک طرف کی گھاس چری ہوئی ہے، تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ آنکھ سے مایوس ہے۔ اور بادشاہ، ہم نے اس کے اونٹ کے دودھ دم کے کٹ ہونے کا نتیجہ کیسے نکالا؟ اونٹ جب پیشاب کرتا ہے تو دوسرے جانوروں کی طرح دم اٹھا کر پیشاب نہیں کرتا، دم کے سہارے پیشاب کرتا ہے تو پھر اس کا پیشاب پھیل جاتا ہے۔ لیکن اس کا پیشاب کے میں نے جگہ دیکھا تو ایک ہی جگہ پر پڑا ہوا ہے، تو سمجھا کہ شاید اس کی دم نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے کہا اونٹ والے سے، تیرا اونٹ کا نمیا کی جگہ کو ڈھونڈ لے، یہ مسافرہ ہی، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ مزید انعام دے کر ان ذہیندار لوگوں کو جب بھیجتا ہے تو اب یہ لوگ اپنے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے بیاگوں میں مورتی تلاش کرے تو مورتی نہیں ملی، تو انہوں نے کیا کیا، دور دور تک کوئی مورتی کا دکان نظر نہیں آیا۔ 3-4 بھائیوں نے کہا کہ بھائی، مورتی کا ہمارے اپنے خدا کا شکر ادا کیے بغیر تو ہم سفر نہیں کر سکتے، اس لیے ہم کو ہمارے بھگوان اور خدا کا اور مورتی کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیا کریں گے، دور تک مورتی نہیں ملتی، ایک کام کرو کہ ہم ہی اپنے ہاتھوں سے مورتی بنا لیں گے۔ اب مورتی بنانے کے لیے ان کے پاس پانی کا تک انتظام نہیں تھا، تو انہوں نے مٹی کو مورتی کی شکل دینے کے لیے، مٹی کلانے کے لیے خود 3-4 بھائی مل کر بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، اس پیشاب سے مورتی بنا کر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، کسی نے ہم کو نہیں بچایا، تم نے ہم کو بچایا۔ یہ حال تھا کفر کا، شرک کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج زبان سے جو آیا کہہ دیا، اپنے سیاسی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے ذرا بھی ایمان کا خیال نہیں۔ اور عجیب حال یہ ہے، میں تنقید نہیں، آپ کو بچانا چاہتا ہوں میرے پیارو، گالی دینے سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، گالی دینے سے ایمان برباد نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گالی دینے کی اجازت دے رہا ہوں، گالی دینے سے گناہ ہوتا ہے، فسق ہے، گالی دینے والا فاسق ہے۔ لیکن وہ جملے جس کے اندر کفر پایا جاتا ہے، شرک پایا جاتا ہے، ان جملوں کے ادا کرنے سے آدمی گنہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں اتنا دوسروں کو خوش کرنے پر امت تلی ہوئی ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایسے کچھ علماء کرام، خدا ان کو سلامت رکھے، کہہ دو زور سے آمین۔ ایسے کچھ علماء کرام جن کو موقع ملے کہ کچھ سورماؤں کو خوش کرتے تو ان کی دنیا جنت بن جاتی، لیکن ان علماء کرام نے سامنے ان سورماؤں کو نہیں، خدا اور رسول کو رکھا۔
اللہ سے بڑا ہمارا کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑا ہمارا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے فائدے اس سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے جڑ گئے تو کوئی کرسی مل سکتی ہے، اس سے جڑ گئے تو جنت ملتی ہے۔ ارے کیا ہے، کیا ہے؟ ماں کو خوش نہیں کرتے نوجوانوں، تم لیڈروں کے پیچھے پڑے ہو۔ کبھی باپ کو خوش نہیں کرتے، سیاسی لوگوں کے پیچھے پڑے ہو۔ کبھی اسٹیٹس میں اپنے باپ کے ساتھ ایک فوٹو ڈالا، تف ہے تیرے وجود پر، لعنت ہے تیرے وجود پر۔ وہ چاچا جب تو چڈی نہیں پہنتا تھا، تجھے اٹھا لے کر بازار کو جاتا تھا، اس چاچا کے ساتھ کبھی فوٹو ڈالا جس کے اس دور کے چارنے کی چاکلیٹ کا حق اب تک تو ادا نہیں کیا؟ انہیں بڑا کی نہیں بڑا؟ وہ ماما جو ماں سے بھی زیادہ پیار کیا، میری امی کہتی تھی ماں کا منہ ماں منہ۔ لفظ ماں بھی میم سے شروع ہوتا ہے، ماموں کا ہر ماں لفظ بھی میم سے شروع ہوتا ہے۔ آخری واقعی ماموں بہت محبت کرتے ہیں۔ بعضوں سے ہم نے سنا ہے کہ شیطان کو ماموں بول ڈالے تو بھی انہیں بھی محبت کرتا ہے۔ پیار کیا، محبتیں کی۔ گاڑی میں بٹھا کر راؤنڈ پہ راؤنڈ مارے، کبھی اس کے ساتھ فوٹو ڈال کر اسٹیٹس پہ ڈالے نہیں۔ ڈال رہے ہیں تو ان کی فوٹو کے ساتھ اپنی فوٹواں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو، کرسیوں سے اتر گئے تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے وہ لوگ۔ کیا ہے تم؟ بے وفا دور میں وفا کی امید رکھنے والوں، پاگل ہو تم، پاگل ہو۔ غدار زمانے میں وفا کی امید رکھ رہے ہیں۔ یہ سب رنگ، یہ مسکراہٹیں، یہ باتیں سب کرسیوں میں بیٹھنے کی مدت ہے۔ کرسیوں سے اگر اتر گئے تو پھر سوال نہیں، پھر اسی کے محتاج ہونا پڑے گا، اسی کا صدقہ لینا پڑے گا، اسی کا وسیلہ لینا پڑے گا۔ مجبور، مایوس، دھوکہ کھا کر، ٹھوکر کھا کر وہاں جانے سے پہلے ڈائریکٹ اس تک پہنچ جاؤ۔ تم لیڈر نہ بھی بنو، ولی تو بن جاؤ گے۔ کیا کہوں، درد ہے مجھے تو میں کہتا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں کہ ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے بیان کر کے میری تنخواہ بڑھ جائے، کہ میرا بیلنس بڑھ جائے۔ مجھے درد ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ میں انہی باتوں کو پیش کرتا ہوں جس پر میرا عمل ہوتا ہے، انہی باتوں پر سختی کرتا ہوں جس پر میرا عمل ہوتا ہے۔ میں نوجوانوں کے کبھی کسی ضرورت پر موبائل لیتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ان کے وال پیپر میں کس کی فوٹو لگی۔ ارے کیا ضرورت ہے تم کو؟ کون لگتے ہیں تمہارے؟ چند سکوں کے لیے تم نے پوری محبتوں کا سودا کر دیا، خون کا سودا کر دیا، دودھ کا سودا کر دیا۔ تصویر جائز ہوتی تو میں ماں کی بھی مثال دیتا، کیونکہ ماں ایک باپردہ عورت ہے، اس کی عزت ہماری عزت ہے، اس کی عزت اسلام کی عزت ہے، اس کی عزت شریعت کی عزت ہے۔ تصویر جائز ہوتی تو میں ماں کی بھی مثال دیتا، پیٹ میں پورے 10 مہینے 1 سال رکھی، آج اس کے ساتھ شیر بیٹھنے کی فرصت نہیں تمہارے پاس۔ 2 سال خون کی لالی کو دودھ کی سفیدی میں بدل کر، اب خون دودھ ہے، دودھ خون ہے، وہ دودھ پلایا، وہ ماں کے ساتھ بیٹھ کیا بنا رکھا ہے؟ دوسروں کو خوش کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہو سکا ہے۔ اللہ اللہ، اور چلو خوش اگر کرنا ہے، توجہ توجہ توجہ، اگر خوش کرنا ہے ان کو خوش کرو جن سے خدا خوش ہے۔ خوش کرنا ہے ان کو خوش کرو جن سے خدا خوش ہے۔
خوش کرنا ہے ان کو خوش کرو جن سے نبی خوش ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہے، کچھ بندے دھرتی میں ایسے ہیں جو صرف یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمارا ہے، ان کو دیکھ کر فرشتوں کے بیچ میں خدا کہتا ہے کہ بندہ میرا ہے۔ کچھ عاشق ایسے ہم سب کہتے ہیں نبی ہمارا ہے، لیکن کچھ عاشق ایسے بھی ہیں جن کو دیکھ کر خود نبی کہتا ہے کہ غلام میرا ہے۔ ان کی صحبتوں میں بیٹھو، ان سے جڑ کر رہو، ان کو خوش کرو۔ قرآن کا صاف صاف حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ مسلمانوں، طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے، شادیوں میں دینے کے لیے قرآن نہیں ہے، مظاہرے خیرات کے لیے قرآن نہیں ہے۔ کس لیے قرآن نازل ہوا؟ آج استعمال مسلمان قرآن کو کس طریقے سے کر رہا ہے؟ زبردست محراب بنا کر قرآن رکھ دیا تو پکا مسلمان نہیں بنے گا۔ شادی میں بہترین مکے سے قرآن لا کر بیٹی کے جہیز میں ملا کر دے دیا تو پکا مسلمان نہیں ہوگا۔ تو پکا مسلمان کب ہوگا؟ صرف مظاہرے قرات منعقد کرنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ مظاہرے قرات میں جا کر بیٹھ کر اللہ اکبر، حیاک اللہ، سبحان اللہ صدائے لگا کر قاری قرآن کو بند مٹھی یا ہاتھوں سے واچ نکال کر دے دینا یا ان کے لیے عمرے کا انتظام کر دینا، یہ پورا قرآن کا حق نہیں ہے۔ میں صاف صاف کہتا ہوں، اختلاف کرنا ہے تو کرو، تمہارے پاس جملے ہوں گے، میرے پاس قرآن کے آیات ہیں، تمہارے پاس الفاظ ہوں گے، میرے پاس نبی کے احادیث ہیں۔ اس دور پرفتن قرآن کی دوری کو میرے پیارے آقا نے نگاہ نبوت ڈال کر دیکھا، صحابہ کے بیچ میں فرمایا، اس صحابہ کے بیچ میں جس زمانے میں قرآن اس شکل میں نہیں تھا، تختیوں کے شکل میں تھا، پاکیزہ ہٹیوں میں لکھا جاتا تھا اور محفوظ پتوں میں لکھا جاتا تھا، بہترین کپڑوں میں لکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اصل قرآن سینے میں اترا، سینے سے صحابہ کے سینے کو پہنچا۔ اصل قرآن سینے میں اترا، صحابہ کے نبی کے سینے سے صحابہ کے سینوں کو پہنچا۔ وہ لوگ اٹھ پڑھتے تھے، بیٹھے قرآن پڑھتے تھے، سوتے قرآن پڑھتے تھے۔ اے میرے پیارو، قسم اللہ کی ایک جملے پر میں واقعات بیان کر سکتا ہوں۔ صحابہ کا تعلق قرآن سے اتنا مضبوط ہو گیا، وہ سو بھی جاتے تھے تو حالت نیند میں بھی قرآن پڑھتے تھے۔ وہ سو جاتے تھے، حالت نیند میں قرآن پڑھتے تھے۔ جب تک قرآن سے تعلق تھا، امت ترقی کی اعلیٰ منزل پر تھی۔ قرآن کو چھوڑ دیے، ختم ہو گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ہماری حالتوں کو دو مصرے ایک شعر میں پیش کر دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ غرض یہ باتیں میں کس لیے عرض کیا؟ قرآن پڑھو، نماز کا بھی حکم ملے گا، روزے کا بھی حکم ملے گا، زکوٰۃ کا بھی حکم ملے گا۔ تمہاری دوستی کس سے کیسے کرنا یہ طریقہ اور حکم ملے گا۔ کس سے دوستی کرنا؟ باٹل مارواں سے،
तारिकीन सुन्नत से, अल्लाह फरमाता है अल्लाह से डरो, वो कूनू मअस सादिकीन, तुम सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, अच्छे लोगों की सोहबत में रहो। शेख सादी फरमाते हैं अच्छे लोगों की सोहबत, जिसके असर पर शेख सादी फरमाते हैं अस्हाबे कहफ का कुत्ता, अस्हाबे कहफ जिनकी सीरत पर कुरान का सूरा नाजिल हुआ, जिनके नामों की तासीर बड़ी जबरदस्त है, फिर कभी इंशाअल्लाह ताला अस्हाबे कहफ के नौजवानों के नामों की बरकत और तासीर भी बयान करूंगा इंशाअल्लाह ताला, मेरे पास वो सबक भी मौजूद है। बाज़ों ने कहा कि वो अंबिया थे, कहा कि वो अंबिया नहीं थे, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्हाबे कहफ के साथ हमेशा एक कुत्ता रहता था। कौन रहता था? कुत्ता रहता था। इतने नेक लोग इनके साथ कुत्ता, उसका जवाब भी उलमा ने दिया है। उनकी शरीयत या उनके नबी की शरीयत में कुत्ते से बचने का शायद हुक्म नहीं था। हमारे नबी की शरीयत में कुत्ते से बचने का तो साफ साफ हुक्म है। फरमाया है कि उस घर के अंदर फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता हो। इसकी एक ज़बरदस्त तहकीक है अब्दुल वाहिद, आज पता नहीं कैसे इतनी बातें आ रही हैं, एक ज़बरदस्त तहकीक है कुत्तों से घर को बचाने की, मैं फिर कभी इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। उनकी शरीयत में था कुत्ता, या कुत्ता बचने का हुक्म। बचने का मतलब क्या है? लगना नहीं, गोद में बिठा, साथ सोना नहीं, एक कंबल के अंदर लेना नहीं। अस्हाबे कहफ कुत्तों के साथ, कुत्ते को साथ तो रखे थे लेकिन उन्हें अपनी जगह पर, अस्हाबे कहफ अपनी जगह पर थे, इसकी इजाज़त तो थी, लेकिन कुत्ता अस्हाबे कहफ को छोड़ा नहीं। वो सफ़र करते तो कुत्ता भी सफ़र करता। अगर अस्हाबे कहफ सो जाते तो कुत्ता उनके सामान की हिफाजत करता। यहाँ तक कि अस्हाबे कहफ के साथ पक्की दोस्ती हो गई। गार में जितने साल अस्हाबे कहफ सोए, कसम अल्लाह की, उतने साल कुत्ता भी सोया। जब अल्लाह ताला 300 साल या और भी इख्तलाफात उसके बाद उठाया अस्हाबे कहफ को, उस वक्त सलामत अस्हाबे कहफ जैसे उठे, कुत्ता भी उठा, कुत्ता भी मरकर सड़या नहीं। अब इतनी गहरी दोस्ती कुत्ते की किसके साथ हो गई? अल्लाह के नेक बंदों के साथ हो गई। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नेक बंदों के साथ कुत्ते की दोस्ती हो गई। अल्लाह अकबर। ज़माना गुजर गया, अस्हाबे कहफ को फितरी मौत भी आ गई, कुत्ता भी मर गया, फना नहीं। नेक लोगों की सोहबत का असर क्या है कि इंशाअल्लाह ताला जन्नत में अल्लाह सिर्फ सोहबत की वजह से उस कुत्ते को इंसानी शक्ल देकर उन नौजवानों के साथ जन्नत में दाखिल करेंगे। इसे बोलती सही। आए रे खुदा रसूल के दुश्मन सबको खुश करने की फिक्र है। जुबान से क्या जुमले निकलते, क्या निकलते, जरा भी लिहाज नहीं है। और याद रखो, वो जुमले जुबान से अदा ना करो, और अदा ना करने की सूरत में तुम पर किसी किस्म का कोई कानून नहीं है। हमारा मुल्क किसी के बाप का नहीं, सबका है। और इस मुल्क के बेहतरीन संविधान का हुक्म है अपने अपने मजहब पर पूरी आज़ादी के साथ अमल करते हैं। जिसे अल्लाह अकबर कहना वो अल्लाह अकबर कहे,
جسے جے شری رام کہنا وہ جے شری رام کہے. اللہ اکبر کہنے پر کسی قسم کی روک نہیں، جے شری رام کہنے پر کسی قسم کی روک نہیں. اس قسم سے اپنے اپنے دھرم کے ساتھ چلو، ملک گلستہ بن جائے گا. بات لمبی ہو گئی، زبان سے نکلنے والے جملے کبھی کبھار ایمان کو غارت کر دیتے ہیں. کبھی جے بھیم نہیں کہنا، یاد رکھو، نہیں کہنا. ہاں، ملک کے سنویدھان بنانے میں امبیڈکر صاحب کا بہت بڑا رول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امبیڈکر صاحب سے ایک زبردست کام لیا جس کی تاریخ میرے پاس موجود ہے. اور ایسا سنویدھان شاید کہ دنیا کے کسی ملک میں ہو. لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دھرم قربان کر دیں. محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دھرم قربان کر دیں. ایسے ہی جملے شکیل بن حنیف اپنے زبان سے نکالتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں بیعت کرنے والا کافر. ابھی ایک شہر سے میں آیا، مولانا حاجی صاحب عبدالواحد صاحب، 2500 تقریباً لوگ اس کے مرید بن کر ایمان کو غارت کر لی. اور ایک جگہ پر گیا، وہاں بھی یہ فتنہ تھا. وہاں مجھے عصر کے بعد علماء کو جوڑ کر بات کرنے کے لیے کہا گیا. میں کہاں ہوں علماء سے بات کرنے کے لیے، لیکن بیٹھے تھے تقریباً 100 کے قریب آس پاس بیٹھے تھے. میں نے بالکل پہلے ہی معذرت چاہی. آپ بڑے ہیں، علماء ہیں، میں بھی آپ ہی کے صف کا ہوں. بڑے بڑے علماء کے ہم نصیحتیں سننے کے لائق ہیں. میں آپ کو کہاں نصیحت کر سکتا ہوں؟ تبادلِ خیال گفتگو. اصل موضوع پر جہاں سے آیا وہاں جا رہا ہوں. حاجی صاحب اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. آ گیا تو اس کے بعد میں نے علماء سے کہا، نوجوان علماء سے کہا، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ تو اپنی محنت کا ماحول بناؤ اور امت پر محنت کرو. میں جتنا سمجھانا تھا پیار اور محبت سے سمجھاتا رہا. اس عمر کے نوجوان کچھ علماء کرام اٹھے، بڑی بڑی تنظیموں کے افراد و حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے. رکاوٹ پر بات گئی نا، ارے رکاوٹ پر بات گئی نا. تمثیل واقعہ تو چھوڑ دوں گا، گھڑی اجازت نہیں دے رہی ہے، لیکن یہ بات کہوں گا. یہ مولانا اس عمر کے اٹھے، تقریباً 25 کے اندر باہر کی عمر کے، اٹھ کر کہنے لگے، مولانا حضرت آپ بول رہے کام کرو بول کر ہمنا بھی کام کرنے کا بہت شوق ہے، پڑے سچ کام کرنے کے واسطے. حضرت توجہ توجہ توجہ. ملک کا حال، ریاستوں کا حال، تنظیموں کا حال، تحریکوں کا حال، صدروں کا حال، سیکریٹریوں کا حال کسی کو کام کرنے نہیں دیتے. ہر کام کا پھول کا ہار خود پہننے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے کسی نے عربی میں ایک مقولہ بنایا تھا، طلب الکل فوت الکل. سب طلب کرنا سب کو غارت کرنے کے برابر ہے. ایک نوجوان عالم دین اٹھ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ کا درد قبول ہے، آپ کی بات قبول ہے، کام کرنے کا شوق ہے. حضرت ہم اپنے اپنے طرف سے کوئی نہ کوئی چھوٹا نہ چھوٹا کام کرنا بول کر بوڑھے کرے تو ارادہ کرے تو حضرت ہمارے کام کو رکاوٹ بننے والے اسی شہر کے بعض بڑے حضرات ہیں. یہ بول کر ہم کو روک دیتے ہیں کہ ہم نہ پوچھے بغیر کیا بھی کرنا نہیں چاہیے. اماں یہ بڑی مصیبت ہو گئی. ہم نہ پوچھو، ہماری سرپرستی میں کرو. کیا ابو بکر کے پوترے تمہیں نہیں؟ عمر فاروق کے چچا اول بلاؤ. ہو سکتا ہے کہ ان کا کام صحیح بھی ہو کہ غلط ہو سکتا ہے، امپاسبل، ممکن. میں بہت دور دور تک سوچ کر بات کرتا ہوں. اگر ان کام کوئی اچھا کر رہے ہیں تو ان کو بلا کر، کیا بات تمہارے بارے میں سنیا نا، الحمدللہ تمہیں کیا کی کام کر رہی، کہتے نا ہاؤ حضرت میں یہ کام کر رہا ہوں، کیا میتھڈ ہے، کیا طریقہ ہے، کیا ہے یہ کام. جب انہوں پورے کام کا طریقہ بیان کر دیتے ہیں تو پھر ہماری انسانیت، ہمارے ایمان، ہمارے اسلام کی جاؤ بات کرو. کیا بھی ضرورت رہی تو مجھے یاد کرو، ہاں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں بول کر ان کو حوصلہ بڑھا کر پیش کرنے کے بجائے ان کے پر کاٹنے کا کام خود اس ماحول کے بڑے کرتے ہیں. بات صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟
मुन्निया टीवी हलाओ रे बाबा, आज का उन्वान बड़ा डेंजर है। समझ में आई बातें? समझने वाले समझेंगे, पहुंचने वाले पहुंचेंगे, यहाँ रहने वाले रह जाएंगे। पुम्बा कुजा कुजा नहाम हमा तन दाग दाग सुध। एक साहब एक जगह पर बोलने लगे कि हजरत तकरीबन 10-15 साल से इनके साथ में काम कर रहा हूँ हजरत, एक बड़े ओहदे को देने का वक्त आया तो हकदार मैं रहकर भी वो ओहदा किसी और को दे दिए ही हजरत। ये तकसीमा अगर रहे, ये हालत अगर रही तो कौम में काम होगा, ईमान की हिफाजत होगी कि कुफ्र बढ़ेगा? ईमान की होगी कि फितने बोलेंगे? काम करो, हर एक के अच्छे काम की तारीफ करो, क्या मालूम कि किससे क्या काम ले ले। ये बात आई कहाँ? सहाबी सहाबा, सबक नोट करो। मैं करीब में टीपू मस्जिद को गया था, वहाँ पर मौलाना एक अच्छा निज़ाम रखे हैं कि तकरीरों में मस्तूरात को बुलाकर ये ऐलान करते हैं कि आने वाले उलमा का बयान भी सुनना, उसे नोट भी करना, फिर उसी बयान के अंदर से हम सवालात बनाकर तुम ना आइंदा हफ्ता पेपर देंगे, बयान के अंदर ही जवाबात होंगे, वो जवाबात तुम्हें लिख कर दिए, हमें नंबरात निकालेंगे, जिसका जैसा नंबर होगा हम उसे वैसा इनाम देंगे। ये मेथड अच्छा नजर आया। मैं भी चाह रहा हूँ हर जुम्मा एक पेपर एक पेन देना तुम ना। ऐसे ही बात आ गई है, अमल करो। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के हालात को बेहतर से बेहतरीन बनाए, फासिदों के हसद से बचाए, शरीरों की शरारत से बचाए। दो ऐलान छोटे हैं, सुन लीजिए। एक ऐलान ये है कि जाते हुए हमारी मस्जिद को ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इनायत फरमाए। हल्के रमज़ान करीब आया तो मदरसे के हालात कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं, चावल की सख्त ज़रूरत है। आप में से कोई ईसाल सवाब या ऐसे ही मदरसे की मोहब्बत से देना चाहता है, जुमे के बाद बैठे और मदरसे की खिदमत करे, अल्लाह कबूल फरमाए।